حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تو چاقو چبند ہو گئی، آنکھیں کھل گئی، حضور یہ کیا بات ہوئی، کیسے؟ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض، بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو ذرا یہ بات سمجھنا، اگر آپ ایک بات سمجھ گئے تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مسئلہ مقصد حل ہو گیا۔ حضور فرمایا یار ضروری ہے کہ کوئی احتجاج ہی کرے تو بات سنی جائے، اپنے ارد گرد والوں کے جذبات کا بھی تو خیال رکھو نا، وہ کیا سوچتے ہیں کس دکھ میں، ضروری ہے کہ بہت رو کے ہی بتایا جائے تو ہم مسئلہ حل کریں۔ کریم ابو فرمانے لگے عائشہ سنو، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب خوش ہوتی ہو نا، مجھ سے راضی ہوتی ہو، تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ بنی کہ میں لبوں سے ہنس رہی تھی اور آنکھوں سے رو رہی تھی۔ کریم یہاں تک خیال کرتے ہو لفظوں کا بھی جملوں کا بھی، یہاں تک حضور اس قدر گہرائی میں، حضور اتنا ایک باری میری آنکھیاں چو اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے یا ہوزاری دا۔ کہتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کا وہ انداز کہ حضور قائل کر لیتے، محبت سے اپنی طرف مائل کر لیتے، لبوں سے ہنستی آنکھوں سے روتی، حضور اتنا خیال رکھتے ہو، جملوں اور لفظوں تک کا احساس کرتے ہیں۔ عرض کرنے لگی حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری نا زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے اخلاقی رویہ کہ آپ کو احساس ہو۔ اور یار دیکھو جس بندے سے ہمارا 6 مہینے بھی تعلق رہے نا، کوئی نہ کوئی تلخی آ ہی جاتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے مقدس ترین سفر حرمین کا، مقدس، لوگ بڑے شوق سے مل کے جاتے ہیں، وہاں جا کے شکوے کرتے ہیں ایک دوسرے کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطمئن ہونے کو تو ہم ویسے ہی تیار نہیں، اور وہاں جا کے اب تو خیر ماحول اس طرح کا ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، حرم کعبہ کے سامنے 2 لوگ اپنے ٹریول ایجنٹ کا شکوہ کر رہے تھے، سن لوٹ لیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو آپ یہاں شکوہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جگہ وہ ہے کہ ایک گناہ کرے تو لاکھ لکھا جاتا ہے، تو یہ بات کسی سے درست نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح بیٹھے کہاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روز لوگ دھوکے کرتے ہیں۔ میرا تو جی چاہتا ہے جو رب رسول کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے نا، وہ لوٹ بھی لے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ کوئی 24 گھنٹے شکوے، میں ایک جگہ محفل نعت میں حاضر تھا، اب تو میں نے بچت کرا لی ہے، میں عشاء کے بعد جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی کسی قسم کا نعت کا پلے پڑ جاتا ہے، بعد میں جواب دیتے پھر کہ جناب یہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، آپ بھی موجود تھے، لہٰذا ہم ویسے ہی بچت کرتے ہیں دور سے، اتقوا مواضعکم، تہمت والی جگہ سے ہی بندہ بچے۔ تو ایک جگہ بیٹھے تھے تو نعت خانہ شعر پڑھ رہا تھا، اور شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا، مرحوم اعظم چشتی کا کلام تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل جڑایا ہے سائیاں۔ تو ذرا بات بن گئی، کچھ سخت لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ دیکھیں میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ کیوں پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیوں پیسے طے کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، کیوں آپ یہ چیزیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں بیچنے والے اتنے مجرم نہیں جتنے خریدنے والے مجرم ہیں۔ یہ تو ماحول ان لوگوں نے بنایا ہے جو پہلے ریٹ لگاتے ہیں، پہلے ان کو پیسے دیتے ہیں پھر شکوے کرتے ہیں، کیوں آپ ریٹ بناتے ہیں، کیوں کہانیاں بناتے ہیں، پہلے سارا کچھ کرتے ہو پھر کہتے ہو بگڑ گئے۔ تو ذرا دل کو بات لگی تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا یار آج بڑا سونا پڑا ہے، اس نے مزہ آ گیا ہے۔ وہ فوراً کہنے لگا کہ میں نے 40,000 لے آ یہ ہنسنے کی بات نہیں رونے کی ہے۔ میں نے اسے کہا یار تو ہر وقت شکوہ ضروری ہے، کیوں دیا تم نے، کسی اور مفت والے کو بلا لیتے، محلے کے بچوں کو نعت نہیں آتی ان سے سن لیتے، پہلے دیتے ہو پھر شکوے کرتے ہو۔ اور میں نے کہا سن پھر آج اس نے نا میرے کریم رسول کا ذکر کیا ہے، اور اتنا سونا کیا ہے کہ دل کے جذبات آنسو بن کے ٹپک آئے ہیں۔ آج اس نے جتنا لطف دیا نا 40 تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے، زیادہ ملنا چاہیے اسے۔ بات دیکھو کہاں، وہ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے اخلاقی رویوں کو انسان مضبوط کرے، اس کے لہجوں سے، اس کے انداز سے، اس کے بات کرنے سے۔ مجھے بتائے نا حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری غلطیاں بتائے، جی جو ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا، تے سانو تو کدے چنگا لگتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ ہم نے تو باقاعدہ بندے رکھے ہوئے تعریفیں کرانے کے لیے۔ یہ نقیب محفل کی یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کچھ عرصے سے نا جی آتے ہی مائک لے لیتا ہوں، اس لیے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے، تو اپنے آپ میں بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، بھلا ضرورت ہے ان چیزوں کی۔
اگر کچھ ہے تو وہ نظر آ جائے گی. لیکن یہ کہانیاں بنانا کہ فلانے صاحب آ گئے، کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ کوئی حاجت نہیں. اس سے انسان کمزور. اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، وہ چلو اتھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. کبھی تو انسان نکلے نا کیمرے کی آنکھ سے باہر، وہ حقیقت کی زندگی میں بھی آئے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے آدمی تھے نا، پر یہ اخلاق ہے کہ حضرت سلمان فارسی ملنے آئے تو کہنے لگے میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا کے جانا، سارے میری تعریفیں کرتے رہتے. یہ اخلاق ہے. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ کے اندر، آپ کو نہیں پتا قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ نے سالن کے ساتھ چٹنی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک چیز کھائیں یا سالن کھائیں یا چٹنی کھائیں. تو حضرت عمر کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے عمر کی اصلاح کر دی، اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے. یہ تربیت ہے، یہ مثال، یہ اخلاق ہے. یہ مت سمجھے کہ نیرا تھوڑی دیر میٹھا بولیں، جناب روٹی کھانی ہے، جناب کھانا کھانا ہے، تو واپس آ کر بڑا با اخلاق ہے جی سانو بڑا پروٹوکول دیتا سو. او بھائی یہ تو بھاگو کا ضرورت کے لیے کرتے ہیں لوگ. آپ کے لہجے میں حسن تب آئے گا جب آپ اخلاق کی اصل پوزیشن کو سمجھیں گے. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں. حضور نے ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ بتایا ہے. زندگی میں ضروری نہیں ہوتا بندہ سب جگہ کامیاب ہی ہو. یہ نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر. میدان میں رہنا شرط ہے، جیتنا شرط نہیں. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے، لیکن کسی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 6 نے پڑھا ہے. ڈیوٹی کتنی ہے؟ 950 سال. کلمہ پڑھا 6 لوگوں نے، پر نبی کامیاب ہو کے گئے. کیوں؟ کہ رب نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ان کے ذمہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کرنا. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ ہم نہ جیتنا چاہتے ہیں، ہمیں لازمی طور پر نتیجہ اپنی مرضی کا چاہیے، اور نہ بھائی چھوڑ دے نتیجہ اس پہ چھوڑ دے. جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے خون دیا تھا نا اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے، سب سے پہلا خون، وہ بدر کے 14 شہید ہیں. نام بتاؤ ان کے، بتاؤ نام کیا ہے؟ اسلام کا لوگ جو پوری دنیا میں بیٹھا ہے وہ بدر کے لوگوں کی وجہ سے ہے، جو میدان بدر میں گئے. وہ 14 لوگ جنہوں نے خون دیا، نام بتاؤ ان کے. نہیں آتے لوگوں کو. وہ اگر نام بناتے تختیاں لگواتے تو کام نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا نام اس کریم کا ہی جچتا ہے جس کریم کے سہارے ہم میدانوں میں کھڑے ہیں. ہم تو نہ جی کسی چکر میں ہیں. یہ اخلاقی کمزوری ہے. آپ اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، آپ ڈیوٹی کریں، اپنے حصے کی کام کریں. حضور نے صحابہ کو جہاں کھڑا کیا نا، حکمتیں نہیں پوچھی انہوں نے، دلائل نہیں پوچھے. یہ کام تو اس کا مطلب کیا ہے. غلام بھی کبھی حکمت پوچھتا ہے، غلام تو نوکری کرتا ہے. انہوں نے حکمت، یہ بڑا مزہ ہے. آپ کسی کی غلامی کریں تو پھر حکمتیں نہ پوچھیں، پھر دھیان سے غلامی کریں، توجہ سے غلامی. ہمارے ہاں لوگوں کو واضح حکم کا پتہ چل جائے تو پھر بھی تعویل کرتے ہیں، گنجائش نکالتے ہیں. پورا واضح حکم ہے پھر بھی گنجائش نکالیں گے. حضور علیہ السلام کے غلاموں کا کیا حال تھا؟ یہ ان کا رویہ تھا اخلاقی. نبی کریم جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. سادی سی بات ہے. ابھی میں نے بھی کئی دوستوں سے اشارے سے کہا کہ یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ماحول ذرا ٹھیک رہتا ہے. کریم فرمانے لگے بیٹھ جاؤ. سادی سی بات ہے. نام نہیں لیا حضور نے، نام نہیں لیا. یہاں تو نام لے کے کہتا ہے نا والد، بیٹا ذرا مجھے پانی پلانا. نام لگا تھا ابا جی چھوٹے کو کہہ دیں. حضرت شیخ ابو مرتعش ایک صوفی گزرے ہیں، صاحب رسالہ قشیریہ نے ان کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، میرا نفلی حج تھا، تو لوگ جمع تھے، نعرے شارے لگ رہے تھے. یہ بھی ایک باریک پہلو ہے اہل تصوف کے، یہیں سے سمجھیے گا. میں تیار تھا، پھول شول تیار تھے، لیکن نفلی حج تھا، گھر میں بیٹھا تھا اور میں حضرت صاحب بھی تھا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے. اللہ ماشاء اللہ. کہتے ہیں میں شیخ بھی تھا. تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نا میری ابا جی نے نا مجھ سے پانی کا گلاس مانگا. اب حج آج کل کا نہیں، حج عمرہ آج کل کے حج سے بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. کہتے جی دیکھو جی بڑا تھک گئے. حالانکہ گھر سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایئرپورٹ پہ صاف ستھرے کپڑوں میں، جہاز میں کھانا ملتا ہے، وہاں نیچے اترتے ہیں تو پھر گاڑی کھڑی ہے. لیکن آپ پوچھ لیں ٹینشن بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، پتہ نہیں کس بات کی ہے، اللہ جانے کیا ہے. اس وقت حج کیا تھا؟ 6 مہینے کا پیدل رستہ، خود کھانا ساتھ لے کے جانا ہے، پکا کے کھانا ہے، خیمہ ساتھ ہے، جہاں رات آئے گی لگا کے سونا ہے. لیکن لوگ جاتے تھے. شیخ ابو مرتش کہتے ہیں مشکل ترین حج
میری تیاری، نعرے لگ رہے ہیں اور پھول آ رہے ہیں اور حالات اور ہیں. گھر میں بیٹھا تھا، کل پرسوں میں نے حج پہ جانا ہے. میری اماں جی مجھ سے کہنے لگی پتر ذرا پانی کا گلاس تو دینا. تو میرے اندر سے آواز آئی کہ میں مثلاً حاجی بھی ہوں اور میں شیخ بھی ہوں، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے. کہتے میں چھوٹے بھائی سے کہا امی جی کو پانی دینا. وہ پانی لے آیا تو فوراً میرے دل نے مجھ سے کہا شیخ سینکڑوں میل کا پیدل حج تیرے لیے آسان ہے اور ماں کو پانی دینا تیرے لیے مشکل ہے. سچ بتا یہ حج اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا حاجی کروانے کے لیے کر رہا ہے؟ ماں کی خدمت پر چونکہ پھول نہیں برسنے، نعرے نہیں لگنے، لوگوں نے لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، اس لیے تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے. فرمانے لگے میں نے اس حج کا ارادہ ترک کیا اور میں نے ماں سے کہا ماں پہلے پورا سال تیری ڈیوٹی کروں گا، پھر تو دعا دے گی تو اگلے سال حج کرنے جاؤں گا. بھلے شاہ تو آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، آج جڑا گھر بیٹھا انہوں تو پھڑیا ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے کہا یہ اخلاقی رویہ اس کو سمجھے. ہم نا موٹی موٹی چیزوں کو نا جی وہ بنا کے نا تو دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، بالکل میں تو جناب آخری درجہ ہے میری تربیت کا. حضور علیہ السلام نے نا کہا بیٹھ جاؤ. اب ایک صحابی سے کہا تو بیٹھ گئے، لیکن چونکہ مطلق فرمایا کسی کا نام نہیں لیا تو ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی تو وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی تو وہ وہیں سننا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. یہ کوئی ایسے لوگ نہیں کہ بالکل سیدھے سادھے آپ جو کہیں گے، ایسا نہیں. کہ معاملہ فہم ہے، بصیرت والے ہیں، دنیا کو بدلنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شعور سے یہ طے کر لیا تھا کیا بلا کہ جو کریم کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے. یہ طے کر لیا تھا. یہ ہوتا ہے اخلاقی رویہ کہ آپ سمجھدار ہوں تو فیصلے سیانے کریں. ایک صحابی بنو غنم میں تھے، ابھی ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے. نماز مکمل ہوئی تو کریم فرمانے لگے آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ بنو غنم میں کانوں میں آواز گئی. آپ کہاں تھے؟ حضور فلانے کونے میں. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا. ادب ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، غلامی کا لطف ہے، ذائقہ ہے. سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے. وہ کسی کو ہاتھ کڑی لگی ہوئی تھی تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، تو وہ جنج رکھے انج رہنا ہے. یہ اس کے نام کا نا گہنا پہنا ہے، جیسے رکھے گا ویسے. حضور نے فرمایا کہاں تھے یا رسول اللہ؟ وہ آپ کی آواز آئی. فرمایا نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا. تو دست بست عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا. ہم نے کہا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے. اپنی زندگی میں یہ ہے اخلاقی رویہ کہ دین کا حکم کہیں اشارہ تک بھی پہنچے تو بندہ دوڑ کے اس پر عمل کرے. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ چند چیزوں کو چند ایک چیزوں کو طے کر کے اپنی مرضی کا عمل اور اپنی مرضی سے ہی اپنی مرضی. ایک صاحب آج آئے ہوئے تھے جمعے میں، کہنے لگے ٹائم. میں نے ان سے کہا یار میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میں کتنا ٹائم کے معاملے میں پریشان ہوں. صبح سے شام تک سفر کرتا ہوں، حد ہو جاتی ہے. تو کہنے لگا میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، ٹائم دے دیں. میں نے پھر اس سے سوال کیا، یہی والا جو آپ سے کر رہا ہوں. میں کہا جو ٹائم نہ دیتا تو پھر بھی کریں گا کہ نہیں؟ یہ کمال ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ مجھے آپ سے محبت ہے، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے. میں کہا جے نہ دیتا تھے انہیں کو نہیں سارے جواب دیتا جی میں تسی چپ ہو نا سارے. وہ بھی غور نہ مینوں تکدا سی. میں نے کہا یہ محبت نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ جے تسی منو تو پھر ٹھیک ہے، نہ منو تو پھر باہر جا کے آکاں گے بڑے ہو گئے نے، ان تو گل ہی نہیں سنتے، پھر کچھ اور کہہ لیں گے جس طرح بھی ہمارا دیسی رہتا ہے. تو محبت یہ ہے، پیار یہ ہے کہ ہم نا اصل کی طرف دیکھیں کہ اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے. اپنے اخلاقی رویے کو ان ضابطوں کا پابند کریں. ایک بات آخر میں، بات تو مکمل ہو گئی تھی وہ میرا دل ہے وہ بھی کر دوں. حضور نے ایک رویہ اور بھی سکھایا ہے اور باقاعدہ بیعت لی حضور نے صحابہ سے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری بیعت کرو. عرض کی حضور کس بات پر؟ اسلام پر تو ہم بیعت کر چکے ہیں. تو حضور نے فرمایا بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے. تھوڑا سا نا جو رب نے دیا اس پر جینا سیکھے. بس کوئی بندہ آپ کسی کروڑ پتی آدمی کی طرف بھی کبھی امید لگائیں گے تو چند ہزار کے بعد بھی بات کرے گا. یہ بہت بڑا اخلاقی رویہ ہے کہ انسان کو جو رب نے دیا ہے بندہ اس پر راضی ہونا شروع کر دے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی کہ محبوب ہم دنیا داروں کے سامنے کبھی ہاتھ
کمزور کر دیتے ہیں لوگ. آپ دکڑا سنا کے دیکھ لیں, بنتا بھی کچھ نہیں اور آپ کی بات بھی ادھر ادھر نکل جاتی ہے. تھوڑا مضبوط ہو زندگی میں کچھ. اور زندگی میں ایک وقت ایسا بندے پہ آتا ہے جب وہ تنہا رہ جاتا ہے اور اپنے چاروں جانب جب وہ گھوم کے دیکھتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے سہارا اللہ رسول کا ہی ہے, اور پھر وہ بات اسے تگڑا بھی کر جاتی ہے, مضبوط کر جاتی ہے, اسے جینا آ جاتا ہے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں ہم نے طے کر لیا تھا, اتنا طے کیا تھا کہ جناب حکیم بن حزام بوڑھے ہو گئے تھے. یہ ہے اخلاق جو حضور نے سکھایا. بڑھاپا تھا, گھوڑے پہ بیٹھے تھے یا اونٹ پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ کے اندر درہ تھا, وہ درہ زمین پہ گر گیا, قریب غلام کھڑا تھا. حضرت حکیم بن حزام خود نیچے اترے, وہ درہ اٹھایا, دوبارہ بیٹھنے لگے تو ذرا تکلیف ہوئی تو خادم کہنے لگا حضور مجھے بتا دیتے. فرمانے لگے حضور سے وعدہ کیا کہ جسے سوال نہیں کروں گا. اپنی زندگی میں نہ طے کریں کہ میرے مالک نے جہاں مجھے رکھا ہے بڑا ہی سونا رکھا ہے, بڑا ہی بہترین رکھا ہے, اس کو طے کریں. اگر آپ اپنے رب کی عطا پہ مطمئن ہو جائیں گے تو زندگی مطمئن ہو جائے گی. یہ بہترین اخلاق ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری. ہمیں دوسروں کا سارا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہے, یار یہ تو آپ سے حساب ہی نہیں ہونا. آپ سے تو آپ کا حساب ہونا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ٹھیک پوری کر رہے ہیں. آپ اپنی ڈیوٹی کو مضبوط کریں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر دیکھا جائے. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے لیے عمل کا رستہ آسان کرے. آخر دعوانا. تو ہمارے پاس قرآن پاک سب سے بڑی دلیل ہے, سب سے بڑی. اگر کافروں کے پاس قرآن پاک کا کوئی جواب ہوتا نا تو وہ بدر میں تلواریں لے کے نہ آتے, قرآن کا جواب لے کے آتے. جواب ختم ہو گیا تھا تو انہیں تلوار اٹھانی پڑی. قرآن پاک صداقت کی دلیل. ہمارے ہاں ہوا یہ کہ قرآن کے قاری تو اللہ کے فضل سے موجود ہیں, حافظ بھی موجود ہیں. ابھی انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب کی بھی دستار بندی ہوگی. قاری ہیں, حافظ ہیں, عالم ہیں. ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن پاک سے محبت کریں, جو کسی قاری صاحب سے آ کے کہیں میرا دل کرتا ہے آج آپ مجھے سورہ ملک کی تلاوت سنائیں, میرا دل کرتا ہے سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں. بڑی اچھی بات ہے, محفلوں میں رکے آتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, سونی بات ہے. لوگ فرمائش کرتے ہیں فلانی نعت پڑھو, لیکن چلو کوئی ایک رکا آ جائے کہ جناب سورہ یاسین پڑھو, کبھی آ جائے. دل کرتا ہے کبھی آ جائے. آیا نہیں ویسے ابھی تک, کبھی آیا نہیں. آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے, نقیب خطیب نعت خاں میری طرح جو بندہ بھی اسٹیج پہ آئے گا وہ آ کہے گا سارا قرآن حضور کی تعریف ہے. یہی کہتے ہیں سارے تے سناندے شیر نے, بھئی سارا قرآن بقول تیرے حضور کی تعریف ہے تو پڑھنا چاہ رہا تھے, پھر وہ آئے تو ایک بھی نہیں سنا رہا سارا قرآن. بلکہ اب تو اللہ خیر کرے, میں تو اسٹیج پہ پریشان ہو جاتا ہوں جب نقیب محفل کو دوڑ دھوپ کرتا ہے نا بہت زیادہ, بھاگ کے ادھر چلے گئے, بھاگ کے ادھر چلے گئے, مائک نکال لیا, کہنے پڑا پڑا ہو جو میں جملہ دینے لگا. تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے تو جملہ دینے لگا کہ بم جلانے لگا ہے. بات کر جو کرنی ہے, اور جو بات انہیں اتنا زور لگا کے کی وہ بڑے آرام سے بھی ہو سکتی تھی. تو یہ مزاج نہیں سنجیدہ لوگوں کا. سنجیدگی فکر حسن ہوتا ہے زندگی کا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اسٹیج والوں کی غلطی نہیں ہوتی. ہم جو سننے سنانے والے ہیں نا, میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ نعت پڑھنا بھی بڑا کمال ہے لیکن اصل تو سننا کمال ہے. اس لیے کہ نعت صحابہ پڑھتے تھے اور مدینے والے محبوب سنا کرتے تھے. تو جب سماعتیں زیادہ مؤثر ہوں گی, مہذب ہوں گی, تو انشاءاللہ سننے والے بھی اسی ترتیب سے چیزوں کو مرتب کریں گے. عام طام پر سر مطلب قرآن پاک ہمارے پاس دلیل, اور قرآن پاک میں سچ مچ ہر چیز کا حل موجود ہے. لیکن اس کے لیے جو قرآن پاک سے پیار کرے, قرآن پاک سے محبت کرے. آپ یقین کریں کہ اب تو کئی دفعہ نا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کر کے اللہ رسول کی بارگاہ میں جائیں گے. پیروں کے آستانے, محفلیں, جلسے, فلاں چیز, ہر شے زیادہ, تلاوت تھوڑی. یعنی محفل نعت میں ایک بندہ صرف قرآن پاک پڑھنے والا قاری, وہ بھی شروع میں لگا دو, اور 11 بندے نعت پڑھنے والے. بھئی آپ ضرور نعت پڑھیں, پر قرآن تو اصل ہے, قرآن تو کمال ہے, قرآن تو اعزاز ہے, اور قرآن ہی تو وہ چیز ہے جسے پڑھ پڑھ کے مدینے والے محبوب نے لوگوں کے دلوں کا زنگ دور کیا ہے. آپ بغیر قرآن کے کیسے انقلاب برپا کریں گے؟ اور اب بہت سارے لوگ ہیں, وہ آج کل ایک جماعت چلی ہے نا جو کہتی ہے صحابہ کے سب سے بڑے محب ہم ہیں. پھر ایک اور نکلی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سمجھ آئی ہے, امام حسن سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں, انہیں زیادہ سمجھ آئی ہے. اور خدا کے بندو, میرے رسول پاک کی ہر نسبت اگر حضور کی اولاد کی بات ہو تو میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, ایک ایک بچہ حسن والا. اور کس بندے میں جرأت ہے, اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ پھیلائے کہ نبی پاک کا کوئی صحابی ٹھیک نہیں؟ تجھے کس نے یہ اجازت دی ہے؟ اپنے قد کے مطابق بات کرنی چاہیے. یہ حضور کے صحابہ ہیں, حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک.
हुजूर का हर सहाबी आंखों की ठंडक होनी चाहिए, तभी अकीदा हसीन रहता है। ये जो कमजोरियां दिखाई जा रही हैं ये सिर्फ किताबों सुनना से, यानी लोग शेरों के तौर पर अकीदे तगड़े करना चाहते हैं। शेर हमसे ज्यादा कौन पढ़ेगा, हमें तो बीमारी है शेरों की। मैं समझता हूँ अच्छा शेर तो अच्छे अदब की अलामत होता है, लेकिन शेर शेर है, अकीदा नहीं। अकीदा कुरान और हदीस है, अकीदा किताब और सुन्नत है। मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात को? आप शेर पढ़ के अकीदे को मजबूत करेंगे? शेर वो जो अकीदे की ताईद में हो। अकीदे की आला हजरत ने दर्जनों आयात लिखी, हदीसें लिखी, और उसके बाद शेर लिखा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तो ये ताईद में, बहरहाल इस तरफ जाना नहीं चाहता। तो असल हमारे पास कुरान पाक, कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तुम्हें वो शानों वाली किताब दी है जिसमें शक की गुंजाइश ही कोई नहीं, कोई शक ही नहीं, बेऐब लारैब। कुरान मजीद अपनी एक अलग ताजगी रखता है, एक अलग हुस्न रखता है, वकार रखता है। और हुजूर ने पता क्या फरमाया? मौला अली रावी है हदीस के, महबूब ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा, इसे जब भी पढ़ोगे ना, जितनी दफा भी पढ़ोगे ना, जिस रंग में भी पढ़ोगे ना, जिस टाइम भी पढ़ोगे ना, तुम्हें नई ताजगी अता करेगा। अल्लाह ने तौफीक दी है, कई दफा गुजरे हैं कुरान मजीद के तर्जुमे और तफसीर को देखा है, लेकिन आज भी जब दोबारा पढ़ते हैं ना किसी तफसीर को, तो एक ही आयत नए नए माना देना शुरू कर देती है, नए नए मफाहीम, नया नया हुस्न, नई नई जाज़बियत। कुरान पाक पढ़े, कुरान पाक से दिलचस्पी पैदा करें, कुरान मजीद के तर्जुमे को समझे, कुरान मजीद की तफसीर को देखें, अपनी दिलचस्पियां कुरान पाक के साथ मजबूत करें। सहाबा क्या करते थे? हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान जी बड़ा सोना पढ़ते थे। हर बंदा हर काम नहीं ना कर सकता। हजरत उमर फारूक, इल्म का ये हाल है कि हुजूर फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी है, ख्वाब में मैं दूध पी रहा था और इतना दूध मैंने पिया कि मेरे नाखूनों में भी सफेदी आ गई। फरमाया फिर जो बच गया मैंने ख्वाब में उमर को दे दिया। या रसूलल्लाह इसका माना क्या है? फरमाया इसका माना इल्म है। अल्लाह ताला ने हजरत उमर को हुजूर के इल्म की खैरात अता की, इतने बड़े आलिम, लेकिन हजरत उमर बड़े खुले दिल से कहते थे भाई कुरान उबई बिन काब सोना पढ़ते हैं, लिहाजा तरावियां यही पढ़ाएंगे। वो तरावी की इमामत करते थे। हर बंदे में हर खूबी नहीं होती, और किसी की खूबी को तस्लीम करना यह बहुत बड़े इंसाफ की बात है। हजरत अबू मूसा अशअरी कुरान पाक सोना पढ़ते थे, तो कभी मुलाकात होती तो हजरत उमर कहते अबू मूसा यार जरा मुझे मेरे रब की याद तो दिला दे। तो वो कहते हुजूर आपको को रब भूला हुआ है? फरमाया जब याद तो दिला। फिर वो कुरान पाक पढ़ते, और जब वो कुरान पाक पढ़ते तो हजरत उमर होते कुरान मजीद के साथ अपनी दिलचस्पियां, अपना मिजाज। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सहाबा जब एक दूसरे से मिलते थे ना तो अस्सलामु अलैकुम के बाद सूरह असर की तिलावत करते थे। वो कहते थे कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की चीज़ों को, बुनियाद और असास को जमा कर दिया अपना ज़ौक़ कुरान पाक के साथ। देखें यूरोप में थोड़े दिन पहले मैं एक आर्टिकल देख रहा था, अब लड़के और लड़की को शादी से पहले बाकायदा कोर्सेज कराए जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के पास ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ मिजाज है अकेले रहने का, तन्हा रहने का, तो शादियाँ ज़्यादा चलती नहीं, किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। वो कहते पहले इन्हें कोर्स करा लो 2-3 हफ्ते का, इन्हें सिखा लो किसी को बर्दाश्त कैसे करना है। वैसे आजकल हमारे यहाँ भी बर्दाश्त कोई ज़्यादा कोई नहीं। हमारे बच्चे भी जब से मोबाइल आया है ना, वो भी कोई कोने ढूंढते हैं। चलो बच्चों को क्या आखना है, सियाने भी आते हैं भाई ना ही कोई काम दसो सानू, समझदार तरीन बंदे। कई दफा कहते हैं बच्चों की ख्वाहिश है जी पीर साहब एक फोटो खिंचनी। मैं क्या बच्चों की ना, तुम तो साइड हो ना बिचों, आप किधर आ गए बीच में? तो बच्चों की ख्वाहिश है कि नहीं, वो जो खास रगबत हमने मोबाइल से पैदा कर ली, तो फिर बंदा तन्हाई पसंद होता है, किसी के साथ वक्त नहीं गुजार सकता, मुश्किलात होती। अब किताबें लिखी जाती हैं, ज़ौजैन के हुकूक पर लेक्चर दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ सारी दुनिया के माहिर नफ्सियात इकट्ठे करो और सारे लेक्चर एक जगह पे, और कुरान मजीद का एक जुमला एक जगह पे, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह फरमाते हैं मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास। ये आप ले लें, आप निकाल लें, जितने लोग भी ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं, जितने लोग भी आपको ज़ौजैन के मसाइल सिखाते हैं, जितने भी, ये एक जुमला कि मर्द औरत का लिबास है, औरत, इससे बड़ी बात मिल नहीं सकती आपको। 3 बातें मुफस्सिरीन ने लिखी, ज्यादा लिखी हैं, मैं 3 अर्ज करता हूँ। वो कहते हैं एक तो बात यह है कि बंदा जितना मर्जी भी सोना होना, लिबास ना होना पहना हुआ तो बदसूरत लगता है। लिबास शख्सियत का आईना धार है। वही बंदा देखे ना, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं पर्सनल ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ कि मैं नंगे सर बैठा हूँ ना, खाली नंगे सर,
تو مجھے کئی دفعہ بچے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بابا ٹوپی کی طرح ہے. اور اگر آپ ٹوپی پر امامہ رکھتے ہو آپ کا احساس اور ہے. لباس سے انسان حسین ہوتا ہے, بغیر لباس کے نہ مہذب ہوتا ہے, نہ حسین ہوتا ہے, نہ شائستہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ تنہا تنہا زندگی کیسے گزارو گے, مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. یہ ازدواجی زندگی تمہیں سجائے گی, تمہارے ہاں اولاد ہوگی, تمہارے رشتے بڑھیں گے, سسرال کے میکے کے رشتوں میں وسعت آئے. پھر دوسری بات مفسرین نے لکھی, مرد عورت کا لباس ہے. عورت آپ کو سردیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے اور گرمیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر آپ شدید گرمی میں بھی باہر نکلیں گے تو کوئی آپ سے کہے گا او کپڑا رکھ لے بھائی سرتے. اس کا مطلب ہے لباس گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی میں تو پھر ضرورت ہے ہی. تو یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا, یہ بھی ایک دوسرے کو دکھوں سکھوں سے بچاتے ہیں. یہ بھی گہرائی میں آپ اتر کے دیکھیں تو یہ ڈھارس بندھاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, یہ آسانی کا باعث بنتے ہیں. اور تیسری بات, جسم کے اوپر جتنے بھی داغ دھبے ہونا لباس سے چھپ جاتے ہیں. سارے عیب لباس چھپا دیتا ہے. میرے رب نے کہا عورت تیرا لباس ہے, تو عورت کا لباس ہے, وہ تیرے پردے رکھ لے گی تو اس کے پردے رکھ لے گا, چھپ جائیں. تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے. یہ میں نے صرف گھر کا ایک ذاتی مسئلہ جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے وہ قرآن پاک سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ قرآن پاک کو پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, کہنے لگے میں اخلاقی بلندی چاہتا ہوں لیکن قرآنی اخلاق سے. میں نے کہا تو صرف سورۃ حجرات کی تلاوت کر, اس کو سمجھ لے جا تو ایک سورت پڑھ, تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بلند اخلاق کی قرآن بات کرتا ہے. آخری گزارش جو آپ سے کرنی ہے, آپ میری بات پر زیادہ توجہ دیں گے. قرآن پاک خالی بھی پڑھا جائے نا تو رحمت کا نزول ہوتا ہے. یعنی ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور حضور نے وضاحت کر کے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. فرمایا الف ایک ہے, لام دوسرا ہے, میم 30 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کی میں بات نہیں کرتا لیکن چند ایک لوگ جن کو میں زیادہ قریب سے جانتا ہوں, جہاں مجھے زیادہ, میں خاص اپنے دوستوں کو اکیلے میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ تجھے کئی مہینے ہو گئے تو نے قرآن پاک نہیں دیکھا. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریدوں سے کہتے تھے قرآن بھی ضرور کھولنا. اور ایک صاحب ایسے تھے کہ جو بڑے سخت مصروف رہتے تھے, تو حضرت صاحب ان کو فرمانے لگے نہ بھی نہ کبھی بڑا کم ٹائم ہو نا, پڑھنے کا موقع نہ بھی ہو تو سویرے ایک دفعہ نماز کے بعد اس کی زیارت کر لینا. قرآن پاک سے رحمت کی شعائیں نکلتی ہیں. قرآن پاک کے ساتھ اپنی دلچسپیاں, یعنی سویرے سویرے نا میری والدہ, آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں سامنے بھینسیں رکھی ہوتی تھی, تو اماں جی یعنی وہ سویرے اٹھ کے دودھ ریڑک کے اور پھر وہ جب مصلی بچھاتی تھی تب میں سمجھتا تھا کہ یہ تکلفات ہیں, چونکہ جب بندہ پڑھ دیتا ہے نا پھر اسے گنجائشوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. میں سمجھتا تھا یہ تکلفات ہیں کہ وہ پہلے کپڑا مصلی بچھاتی, پھر پیالے میں پانی لا کے پاس رکھتی, پھر وہ جناب اس پہ پڑھنا شروع کرتی, پھر وہ ریل, اور پھر ریل کے جو حافظ ہوتے ہیں نا ہمارے, یہ پھر زیادہ نہیں چومتے قرآن پاک, ان کے پاس ہوتا ہے نا ہر وقت, لیکن وہ پرانے بندے وہ شنیل کا غلاف, پھر اسے کھولنا, پھر اسے چومنا, پھر سینے سے لگانا, یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر رہتی. اماں جی نا وہ نماز پڑھ کے قرآن پاک کے کوئی 2-1 رکوع پڑھ کے پھر آواز دیتی, اور تسی اجے بھی ستے ہو, میں دودھ بھی رڑک لیا, نماز بھی پڑھ لی, سبق بھی پڑھ لیا, اٹھ جاؤ نا, اب تو ٹائم تھوڑا رہ گیا نماز کا. یہ آپ یقین کریں, میرے سے بزرگ ناراض نہ ہو جائیں لیکن بچوں کو نماز کی تقریر نہ سناؤ کہ پتر نماز پڑھنی چاہیے, نہ تقریر نہ سناؤ. تقریریں باہر چلتی ہیں, گھر میں نہیں چلتی, گھر میں عمل چلتا ہے. بچوں کے سامنے نماز پڑھو, بچوں کے سامنے قرآن پاک پڑھو, اپنی اولاد کو عادی کرو کتاب و سنت کا. سارا دن گپیں, سارا دن باتیں, گھر میں بھی تبصرے, ٹیلی فون پہ گپ شپ, اس نے تو نفسیاتی کمزوری پیدا کر دی ہے قوم میں. اپنے گھر کے اندر چلن پیدا کریں قرآن پاک کا, قرآن پاک سے پیار ہو. وہ ایک دفعہ نا یہ ضلع شیخوپورہ کے کسی گاؤں میں ایک آڑتی تھا, یہ منڈی میں آڑت, وہ پرانی بات ہے پاکستان بننے سے پہلے کی. وہ سادہ سا بندہ تھا, داڑھی رکھی تھی, 5 وقت نماز پڑھتا تھا, تو فوت ہو گیا. آڑت کرتا تھا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی. یہ کدی کسی پیر دی قبر چوندی تو پھر کوئی منڈیا نے بٹت کرنی سی پیراندیا نے, پھر تو کمال ہو جانا تھا. اللہ خیر فرمائے, اللہ ماشاء اللہ. پھر کوئی کہانی, کوئی کرامت ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے بھی لوگ بنا لیتے ہیں.
لیکن وہ سادہ آدمی تھا, قبر سے خوشبو آنے لگ گئی, شور پڑ گیا, لوگ جمع ہو گئے. بندے نا آہستہ آہستہ وہ عدت ختم ہوئی تو اس کی خاتون سے کہنے لگے کہ مثلاً انگوٹھا چھاپ بندہ تھا, سائن بھی نہیں کرنے آتے, قبر سے خوشبو, آخر کوئی تو عمل ہوگا. کہنے لگی اسے نا قرآن پاک سے بڑا پیار تھا, پڑھا ہوا نہیں تھا, تو ہر روز وضو کر کے نا دن میں 2 وقت قرآن پاک کھولتا اور پھر اس پہ لائنوں پہ انگلیاں رکھ کے چلاتا, رو کے کہتا مالکا غلطی ہو گئی ہے, میں نے پڑھنا چاہیے سی. اللہ تو جو بھی آنکھیں ہے سچی آنکھیں ہے, تیرا کلام بڑا سچا ہے, مالک تو بڑا کریم ہے, تو میرے واسطے خیر دیاں گلاں کی تھی. کہتے ہیں وہ قرآن پاک سے بڑا پیار کرتا تھا, بیماری, تندرستی, سفر, حضر, قرآن سے بڑا پیار کیا. لوگ سمجھ گئے یہی تو وجہ ہے کہ قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. اچھا, میں بعض جگہوں پہ مجھے زندگی میں ایسے بھی تجربات ہوئے کہ یار یہ اللہ کی کتاب ہے. میں جہاز میں بیٹھا تھا تو موبائل پہ میں نے قرآن شریف کھول لیا, میں نے کہا چلو اتنی دیر کی فلائٹ ہے کچھ پڑھتے ہیں. تو ایک میرے دل میں بدگمانی آئی, کبھی کبھی پگڑی دالی والا بندہ میری طرح اللہ معاف کرے سمجھ لیتا ہے نا نیک بھی میں ہی ہوں, یہ بھی کبھی کبھی بدگمانی آ جاتی ہے. تو میں وہ تلاوت کر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا یار دیکھو سارے لوگ کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہیں, گپیں لگا رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ لینا چاہیے تھا. تو ایک نوجوان, اس نے نا بال پیچھے یہاں ربڑ ڈالی ہوئی عورتوں کی طرح, پینٹ شرٹ بڑی ڈاڑھی اور بڑا جدید فیشن کا اس کا سٹائل. تو میرے ساتھ جو سیٹیں تھیں ان پہ وہ بیٹھ گیا اور پھر اس نے فائلوں کے اندر سے سورۃ یاسین نکال لی, اور جب اس کو میں نے تلاوت کرتے دیکھا نا تو میں نے دل میں معافی بھی مانگی اللہ سے. اب میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے, مولوی وہ قاری صاحب, حافظ صاحب, وہ فلان صاحب, اپنے جیسے لوگوں سے, نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وہ تو نہ پڑھے تو کیا سمجھتا ہے, کوئی پڑھتا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا قرآن ہے, یہ پڑھا جاتا تھا, پڑھا جاتا ہے اور قیامت کے بعد بھی پڑھا جاتا رہے گا. پتہ نہیں اللہ نے, یعنی اگر میں اور آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ محتاج نہیں, کس کس سے آپ پڑھوا رہا ہے, کون کون پڑھ رہا ہے, کس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں. تو قرآن پاک سے محبت کریں. آج زور کے بعد پڑھ لیں گے کوئی 2 4 آیتیں. چلو میں کدوں آ کے ہاتھ کھڑے کرو, یہ قسم چکو تسی نیت بھی نہیں پہ کر دے, تھوڑا سا پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا 2 3 دن میرے کہنے پہ پڑھیں آپ, 2 3 دن صرف, لمبا نہیں. میرا یہ تجربہ